80 لوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے، جن میں سے 3 سچے مومن تھے، 77 کا پتہ ہی نہیں کون ہے، 3 کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں حالانکہ میں مالی طور پر بڑی اچھی پوزیشن میں تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، دل میں خیال آیا 2-4 دن پیچھے سے بھی گیا تو مل جاؤں گا، میں یہ تھوڑا سا پھل اتار لوں، تھوڑی فصل کاٹ لوں تو یہ بھی ہو جائے گا اور وہ بھی کر لوں گا۔ حضرات یہ کرتے کرتے نا دن گزر گئے، لیکن ایمان اپنی جگہ پر ملامت کرتا رہا۔ کہتے جب میں مدینہ میں باہر نکلتا تھا نا تو گلیوں میں تو معذور افراد کو دیکھتا، عورتوں کو دیکھتا، بچوں کو دیکھتا تو اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ کعب تو یہاں بیٹھا ہے، یہاں تو کوئی تندرست بندہ ہے ہی نہیں، سارے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے جا چکے۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر غزوہ تبوک سے فتح مال غنیمت لے کر واپس تشریف لائے، میں پریشان دل ہی دل میں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف لے گئے، میں بھی مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کعب خود بیان کرتے ہیں کہ غصے والی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور آپ چلے گئے۔ صحابہ چیم گوئیاں کر رہے، کسی نے، ایک صحابی نے کسی سے پوچھا کعب کیوں نہیں شامل ہوا؟ کہنے لگے کعب کو جہاد سے، اللہ کے رسول سے دنیا کی دولت اور دنیا کی شہرت زیادہ پسند لگنے لگ گئی ہے۔ جس صحابی نے پوچھا تھا وہ کہنے لگا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کعب کو میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ، کیا کوئی میرے بارے میں باہر ایسی بات کرے کہ یہ شخص ایمان کا پختہ نہیں ہے تو کیا کوئی گواہی دینے والا ہے ہمارے پاس جو کہے نہیں میں نے اس کو مومن پایا ہے؟ ہمارا کوئی ایسا عمل ہمارے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سب کو بلایا، آ جاؤ، بتاؤ کیوں نہیں غزوہ میں شریک ہوئے؟ کہتے ہیں سارے لوگوں نے بہانے لگائے، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، میں اس وجہ سے نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑی بات کرنے والا بندہ تھا، میں گفتگو کو بڑا بنا سنوار کے پیش کر لیتا تھا، دل میں کئی بار خیال آیا کہ کوئی ایسی لچھے دار بات کر کے کہانی سنا کے اللہ کے رسول کو مطمئن کر دوں، کیونکہ جو بات کرتا تھا اللہ کے رسول سنتے تھے، اس کو بھیج دیتے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کعب ایک غلطی ہوئی ہے اب دوسری نہیں ہوگی۔ میں نے سیدھا بتایا اللہ کے رسول، میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ میں تھوڑے سے پھل اکٹھے کر لوں، تھوڑا سا اپنی فصل کو کاٹ لوں، اس کو جمع کر کے پھر پیچھے سے مل جاؤں گا، لیکن دن گزرتے گئے، غفلت آتی گئی، سستی ہو گئی۔ اللہ کے رسول میں صرف سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ 2 اور صحابہ تھے، ایک مرارہ بن ربیعہ اور ایک ہلال بن امیہ، انہوں نے بھی سچ بولا، اپنے تینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جب تک اللہ حکم نہیں دیتا تم لوگ ہم سے علیحدہ رہو گے۔ کہتے علیحدہ ہو گئے، بات چیت ختم ہو گئی صحابہ سے۔ اور حضرت کعب خود کہتے ہیں دوسرے 2 تو بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے، روتے ہی رہتے تھے اپنے گھروں میں کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ بلکہ ایک صحابی کی بیوی ہلال بن امیہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اللہ کے رسول ہلال تو بہت بزرگ ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی خدمت کر لوں۔ آپ نے فرمایا اس کا کھانا دانا باقی سارا دیکھنا ہے، لیکن اس کے قریب نہیں جانا تم نے۔ یعنی اتنی عمر کا صحابی اور جہاد سے پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں روزانہ باہر بازار میں نکلتا، وہ جو میرا شہر تھا، وہ جو میرے رہنے کی جگہ تھی، جہاں میرے دوست تھے، جہاں میرے سارے جاننے والے تھے، کوئی بھی ہماری جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، کوئی آنکھ پلٹ کے نہیں دیکھتا تھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے جاتا، نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا، نہ میں کسی سے کلام کرتا۔ 2 سے ابھی تو گھر ہی بیٹھ گئے، لیکن میں نوجوان تھا، عزم والا تھا، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، ستون کے پیچھے چھپ کے نماز پڑھتا،
اللہ کے رسول کو کن آنکھیوں سے دیکھتا، محمد رسول اللہ بھی کن آنکھیوں سے میری جانب دیکھتے، جب میری نگاہ پڑتی آپ نظر پھیر لیتے۔ کہتے میرے لیے زندگی کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ وہ ہوتا تھا جب محمد رسول اللہ میری جانب سے نگاہ ہٹا لیتے تھے۔